عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ حاضرین جمعہ، رمضان المبارک چل رہا ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ دوسرا رمضان لگاتار ایسا ہے جو ہم اور آپ کووڈ-19 کے سائے میں گزار رہے ہیں۔ روزانہ شاید ہی کوئی علاقہ، کوئی محلہ ایسا ہو جہاں دو چار میت نہ ہو رہی۔ فیس بک، سوشل میڈیا، واٹس ایپ وغیرہ پر اتنی موت کی خبریں آ رہی ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے پڑھتے ہم تھک چکے ہیں۔ اور یہ عام لوگوں ہی کا معاملہ نہیں، علماء اور دانشور اور قوم کے وہ لوگ جو قوم کے لیے سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی دن بدن جا رہے ہیں۔ یہ بڑا نازک وقت ہے ہم سب کے لیے۔ میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ ان حالات میں ایک کام تو آپ یہ کریں کہ تھوڑا سا سوشل میڈیا سے دور رہیں، اس لیے کہ بیماری اور وائرس سے زیادہ خطرناک وائرس ہے جو ہمیں اور آپ کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہے، وہ ہے خوف اور ڈر اور دہشت کا وائرس۔ ذہن اور دماغ کو تھوڑا سا فری رکھیے۔ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہماری موت اپنے وقت پر آئے، ہم احتیاط کریں گے، بیمار ہوں گے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، علاج کریں گے، مگر ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ موت کا کوئی علاج نہیں۔ تو بلا وجہ کا ایک ڈر اور خوف اپنے دل پر، اپنے دماغ پر ہم مسلط نہ کریں، اپنے آپ کو تھوڑا پازیٹیو اور مثبت رکھیں۔
بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دن رات ان کا یہی مشغلہ ہوتا ہے کہ وہ موت کی خبریں اور اسی طریقے سے بیماری کی خبریں اور یہاں کی خبریں، وہاں اتنے کیس آ رہے ہیں، وہاں اتنے لوگ مر رہے ہیں، اس طریقے کی باتیں بہت زیادہ نشر مت کیجیے، لوگوں کو اور زیادہ خوف زدہ مت کیجیے۔ تو ایک کام تو آپ یہ کریں، اور دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ احتیاط نہ چھوڑیں، آپ اس بیماری کو ہلکے میں نہ لیں۔ وہ لوگ جو میڈیکل سائنس کے ماہرین ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کے ویڈیوز آ رہے ہیں، وہ رو کے عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ بھائی آپ احتیاط کریں۔ ابھی ایک ممبئی کی ایک ڈاکٹر کا ویڈیو آیا تھا 2 دن پہلے، اس نے روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس نے اپیل کی ہے کہ بھائی اپنے گھر میں رہیں، آپ ماسک لگا کے نکلیں، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، گیدرنگ سے دور رہیں، پبلک پلیس سے دور رہیں۔ تو ان تمام باتوں کا ہم خیال رکھیں۔ اب تیسری چیز ہمیں اور آپ کو یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہر وبا، ہر وائرس، ہر مرض اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اسے دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس نے اگر ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے انہیں ایک طویل بیماری سے اگر شفا دی تو وہ اس وبا کو بھی دور کر سکتا ہے۔ تو اللہ سے کثرت سے دعا کریں۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں۔ کل ہمارے پاس ایک فون آیا، ہماری جماعت کے بڑے اصحاب خیر میں سے ہیں حاجی حکمت علی صاحب سریا کے، بہت بیمار ہیں، حلق سے کوئی چیز اتر نہیں پا رہی ہے، بستر پہ پڑے ہوئے، ان کے حق میں دعا کریں، اللہ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ کئی اور لوگوں نے بھی اپیل کی ہے دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو، تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے، آمین۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کے دوسرے پارے کی ایک آیت پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186، آیت نمبر 186۔ یہ آیت کریمہ روزے کی آیتوں کے درمیان کی آیت ہے۔ آیت نمبر 183 میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے روزے کا ذکر شروع ہو رہا ہے، جو ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 187 پر کہ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں کے قریب مت جاؤ، بیویوں سے مباشرت مت کرو۔ یہ آیت نمبر 187۔ یہ روزے اور اعتکاف کے بیچ میں یہ آیت ہے، 186 نمبر کی آیت۔ لیکن عجیب بات یہ کہ اس میں روزے کا ذکر نہیں ہے، اس میں تراویح کا ذکر نہیں ہے، اس میں اعتکاف کا ذکر نہیں ہے، اس میں کسی اور چیز کا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ آئیے اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، ورنہ آیت کا ایگزیکٹ ترجمہ یہ نہیں ہے۔ میں نے ترجمہ کیا کیا کہ اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں میں قریب ہوں۔ یہ میں نے جو ترجمہ کیا کہ آپ بتا دیں، یہ میں نے ترجمہ اپنی طرف سے کیا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ قرآن کے الفاظ میں آپ بتا دیں کا ترجمہ نہیں ہے۔ پھر سے غور کیجیے، وَإِذَا سَأَلَكَ، اے نبی جب آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، تو اب آگے کا جملہ کیا ہونا چاہیے کہ اے نبی آپ بتا دیں میں قریب ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سوال اپنے نبی کے ذریعے کروایا، جواب خود دیا۔ اللہ نے کہا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا کہ اے نبی آپ بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ اللہ نے جواب کی ذمہ داری خود لی کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ شرط یہ ہے فَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ مانگو تو مجھ سے مانگو اور میرے اوپر ایمان رکھو۔ صرف مجھ سے دعا کرو اور میرے اوپر بھروسہ رکھو، ایمان رکھو، میں ضرور تمہاری دعا قبول کروں۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی آیتوں کے درمیان دعا کا ذکر کیوں کیا؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے روزے کے درمیان لا کر کے یہ سبق دیا ہے کہ روزے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ بھائی بندہ روزے سے ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں عبادتوں کے بیچ میں روزے کو اپنی عبادت کہا ہے۔ بھائی ایسا تو نہیں کہ نماز کسی اور کے لیے ہے، زکوٰۃ کسی اور کے لیے، حج کسی اور کے لیے، لیکن روزے کو یہ خاص مقام حاصل ہے کہ اللہ نے کہا الصوم لی، حدیث قدسی کے الفاظ
روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا جو ریوارڈ ہے، جو بدلہ ہے، وہ سیکرٹ ہے۔ روزے کا بدلہ کیا ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں، میں اس کا بدلہ دوں۔ اللہ کہتا میں اس کا بدلہ دوں۔ بندہ روزے سے ہے، اپنے رب کے لیے بھوکا ہے، اپنے رب کے لیے پیاسا ہے، اپنے رب کے لیے گرمی برداشت کر رہا ہے، اپنے رب کے لیے پیاس برداشت کر رہا ہے، اپنے رب کے لیے اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھے ہوئے ہے۔ اس عالم میں جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ نقطہ ہے اور یہ راز ہے اس آیت کریمہ کو روزوں کے درمیان لانے کا۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے روزے دار بندوں کو یہ سبق دے رہا ہے کہ تم روزے کی حالت میں کثرت سے دعا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ مسند احمد کی ایک صحیح حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 لوگوں کی دعا لوٹائی نہیں جاتی، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ الامام العادل، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا لیڈر، انصاف کرنے والا حکمراں، والصائم حتی یفطر، اور روزے دار کی دعا جب تک وہ افطار نہ کر لے۔ افطار کر لیا اب نارمل پوزیشن میں آ گیا، جب تک روزے کی حالت میں تب تک دعا لوٹائی نہیں جاتی۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا۔ میرے بھائیوں، جب ہم رمضان کا ذکر کرتے ہیں، ہم روزے کا ذکر کرتے ہیں، تراویح کا ذکر کرتے ہیں، اعتکاف کی بات کرتے ہیں، شب قدر کی بات کرتے ہیں، صدقہ فطر کی بات کرتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کی بات کرتے ہیں، ہم دعا کی بات کیوں نہیں کرتے؟ رمضان کی ایک بڑی اہم، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، سب سے اہم عبادت دعا ہے۔ اچھا، دعا ہم لوگ کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ سے کچھ مانگا اور ہمیں نہیں ملا، تو کیا مطلب کہ ہم خالی ہاتھ ہمیں اللہ نے لوٹا دیا؟ یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اللہ کے آگے دعا کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کچھ نہ کچھ لے کے لوٹتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اٹھنے والا ہاتھ کبھی بیکار نہیں جاتا۔ ایک حدیث دیکھیں ذرا آپ، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من مسلم یدعو علی الارض، روئے زمین پر اللہ کا کوئی مسلمان بندہ جہاں بھی دعا کرتا، اللہ اکبر، کروڑوں مسلمان ہیں، کروڑوں موحدین ہیں، کروڑوں اہل ایمان ہیں، اور جو جہاں سے دعا کر رہا ہے اللہ سب کی دعا سنتا ہے۔ اس کا علم دیکھو، اس کی قدرت دیکھو۔ ما من مسلم یدعو علی الارض، پورے روئے زمین پر جہاں بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے، یدعو بدعوت، جو بھی دعا کرتا ہے، الا آتاہ اللہ ایہا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جو وہ مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ یہ پہلا آپشن ہے، ہم نے جو مانگا وہ مل گیا۔ او صرف عنہ مثلہا، یا اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو مانگا وہ تو نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کوئی مصیبت ہماری دور کر دی، کوئی تکلیف دور کر دی، کوئی بیماری دور کر دی، کوئی کاروبار میں ہونے والا نقصان دور کر دیا، کوئی ایکسیڈنٹ سے بچا لیا، کسی تکلیف سے بچا لیا۔ یہ دوسرا کام ہوتا ہے۔ اور اس حدیث میں تو صرف 2 چیزوں کا ذکر ہے، اور الادب المفرد میں امام بخاری یہی حدیث لائے، وہاں ایک تیسری چیز بھی ہے، او یدخرھا لہ فی الاخرہ، دنیا میں کچھ نہیں ملا تو کم سے کم آخرت میں ہمارے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اسٹور کر دیا جاتا ہے، بندے نے میرے آگے ہاتھ پھیلایا تھا، اس کو ایک نیکی دے دو۔ ہمارے نامہ اعمال میں نیکی کے طور پر وہ ہمارا ہاتھ اٹھانا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا لکھ دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا بس 2 کام مت کرنا، ما لم یدعو باسم او قطیعۃ رحم، کبھی گناہ کی دعا مت کرنا، کسی غلط چیز کی دعا مت کرنا، او قطیعۃ رحم، یا رشتہ توڑنے کی دعا مت کرنا، بھائی سے، ماں سے، باپ سے، رشتہ دار سے رشتہ توڑنے کی اگر ہم دعا کریں گے اللہ ایسی دعا قبول نہیں کرے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اذن نکثر، اگر ایسا معاملہ ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے پر ہمارا کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، تب تو ہمیں خود دعا کرنی چاہیے، کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکثر، تم جتنا بھی زیادہ دعا کر لو اللہ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم دن بھر میں 1000 نہیں لاکھ مرتبہ اللہ سے دعا کرو، اللہ لاکھ بار تمہیں کچھ نہ کچھ دے گا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں، اللہ اور زیادہ دینے والا ہے۔ تو یہ دعا ہے میرے بھائی،
دنیا میں ہم کسی کے سامنے اگر ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی بڑا داتا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، بڑی اونچی طبیعت کا ہے، اور ہم ضرورت مند ہیں، اس کے در پہ گئے، 1 بار گئے، 2 بار گئے، 3 بار گئے، 4 بار گئے، پھر ایک ٹائم تو ایسا آتا ہے نا ان سے ناراض ہو جاتا ہے، بھائی تم نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے۔ دنیا والے مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں، اور میرا رب وہ ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ میرا رب وہ ہے کہ اس سے دعا نہ کرو تو کہتا تو گھمنڈی ہے، تو متکبر ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو دعا نہیں کرتا۔ دیکھ میرے ابراہیم نے مجھ سے دعا کی، دیکھ میرے آدم نے مجھ سے دعا کی، دیکھ نوح نے مجھ سے دعا کی، دیکھ یوسف نے دعا کی، دیکھ یونس نے دعا کی، دیکھ میرے پیغمبروں نے دعا کی، میرے محبوب بندوں نے دعا کی، تم مجھ سے دعا نہیں کرتا۔ بندہ دعا نہ کرے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اللہ کو غصہ آتا، اللہ غضبناک ہوتا ہے اگر اللہ سے دعا نہ کرو۔ وَبُنَيُّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ، اور آدم کے بچے کو، انسان کو جب اس سے کچھ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا، اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بھئی دعا ہے کیا؟ دعا ہماری اوقات اور حیثیت کی ایک علامت ہے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ محتاج ہے تیرے، تو رب ہے، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں تیرے۔ ہم جو پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بڑا افضل ذکر ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھنا چاہیے اس کو۔ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا اس کے اندر کیا نقطہ ہے، کیا راز ہے؟ کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، کسی حالات کو بدلنے اور پلٹنے کی طاقت تیرے علاوہ کسی کے اندر نہیں۔ تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اسی پر عمل کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں۔ اور ایک نقطہ اور بتاؤں آپ کو، بھئی آپ ماشاءاللہ سب اہل حدیث لوگ ہیں، توحید والے لوگ ہیں، توحید کی 3 قسمیں تو آپ کو معلوم ہی ہوں گی۔ توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، بڑی موٹی باتیں عقیدے کی، سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب اس بات کا اقرار کرنا، یہ ایمان رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہی ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کو چلا رہا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے۔ توحید الوہیت کا مطلب کہ اللہ ہی اکیلا تنہا عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اور توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے مبارک نام ہیں، جتنی پاک صفات ہیں جو قرآن میں آئی ہیں، حدیث میں آئی ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ یہی ہے توحید کی 3 قسمیں۔ اب جب بندہ اللہ کے آگے دعا کرتا ہے، بڑے غور سے سنیے گا، یہ بڑے پوائنٹ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دعا کے اندر توحید کی یہ 3 قسمیں آ جاتی ہیں۔ بھئی بندہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، گویا وہ یہ مان رہا ہے کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، یہ ایمان رکھتا ہوں کہ کائنات کو چلانے والا، کائنات کا مدبر، مالک، رب تو ہے۔ اور بندہ اللہ کے آگے جب ہاتھ پھیلاتا ہے نا، جو موحد ہوتا ہے وہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ جس کے منہ سے یا اللہ نکلے وہ یا علی نہیں کہے گا، وہ یا رسول نہیں کہے گا، وہ یا محمد نہیں کہے گا، وہ یا اللہ ہی کہے گا۔ تو توحید الوہیت کی، اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا معبود ہے، یہ دوسری توحید بھی آگے دعا کے لیے۔ اور جب بندہ اللہ سے روزی مانگ رہا ہے تو اللہ کو رزاق مان رہا ہے۔ جب بندہ اللہ سے مصیبتوں کو دور کرنے کی دعا مانگ رہا ہے، بیماری سے شفا مانگ رہا ہے، تو مطلب اللہ کو شافی مان رہا ہے، اللہ کو مصیبتیں دور کرنے والا کاشف مان رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس دعا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ کی اسماء و صفات کی جو توحید ہے وہ بھی اس دعا کے اندر، تو توحید اس کے اندر، دعا کے اندر توحید کی 3 قسمیں آتی ہیں۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے بندہ دعا کرتا ہے، اللہ کو اس سے زیادہ پسند کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، الادب المفرد کی صحیح روایت ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ عز وجل من الدعاء، اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں۔ آج حالات پوری دنیا میں کیا ہے؟ انسان آج اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود تڑپ رہا ہے، کروڑ پتی لوگ مر رہے ہیں، ارب پتی لوگ مر رہے ہیں، بڑے بڑے حکمرانوں کو آج کورونا ہو رہا ہے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آج اس بیماری اور وائرس کے آگے اپنی ہتھیار انہوں نے ڈال دیے، مجبور ہو گئی۔
ان حالات میں ہم اور آپ اللہ کے آگے اگر دعا کرتے ہیں تو ہم عاجز نہیں ہیں میرے بھائی. یہ بات یاد رکھو کہ عاجز وہ ہے جو دعا نہ کرے، بے سہارا وہ ہے جو دعا نہ کرے، لاچار وہ ہے جو دعا نہ کرے. جو دعا کرے وہ لاچار نہیں ہے، دعا کرنے والا کبھی لاچار نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، اعجز الناس من عجز من الدعاء. سب سے بڑا عاجز وہ ہے، سب سے بڑا لاچار وہ ہے، سب سے بڑا بیچارہ وہ ہے جو دعا نہ کرے، جو دعا سے عاجز. بھئی ہم جتنے بھی مجبور ہیں، ہم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں نا. بھئی آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، جمہوری ملک ہے، ڈیموکریٹک ملک ہے، یہاں کے سنویدھان، قانون اور آئین کے دائرے میں ہمیں رہنا ہے. ہمارے نبی کی توہین کی گئی، ایک بدبخت اٹھا، اس نے ہمارے نبی کے بارے میں بڑی بدتمیزی کی. اسلامی حکومت کے اندر تو سخت سزا ہے، شاتم رسول کی سزا سزائے موت ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو کسی نبی کو برا بھلا کہے اس کو قتل کر دیا جائے گا. ظاہر ہے کہ یہاں اس ملک میں تو یہ ہم قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، لیکن ہم اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تیرے نبی کی توہین اس نے کی ہے، تو کافی ہو جا اس کے لیے. تو ہم کسی بھی اسٹیج پر پہنچ جائیں، ہمارے پاس ایک آخری ہتھیار ہے، اللہ سے دعا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا نہ کرے. اعجز الناس من عجز من الدعاء. اس سے بڑا لاچار کوئی نہیں. وابخل الناس من بخل بالسلام. اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخیلی کرے. تو یہ بات یاد رکھیے میرے بھائی، دشمن کی تعداد کروڑوں میں ہے، ہم چند ہیں، تب بھی ہمارے پاس اگر دعا ہے تو تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی. 313 تھے بدر میں، 313 تھے بدر میں، 1000 کے مقابلے میں تھے، اور میرے نبی نے اپنے لشکر کو ترتیب دے دی، اپنی فوج کو تیار کر دیا، ایک کام کر دیا، دنیا کے اسباب اختیار کر لیے. اب اس کے بعد اگلا کام کیا کیا میرے نبی نے کہ بدر کے کونے میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے رو رو کے گر جا کے دعا کر، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض. اے اللہ یہ مٹھی بھر تیرے ماننے والے، تیرے کلمہ گو، تیری توحید کا دم بھرنے والے، یہ اگر آج مٹ گئے تو اے اللہ پھر روئے زمین پر کون تیرا نام دے گا، کون تیری عبادت کرے. گڑ گڑا کے رو رہے ہیں، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آتے ہیں، اللہ کے نبی کو چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کفا کا مناشدتک ربک. اے اللہ کے نبی بس کریں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا. اور اللہ نے دعا قبول کی. حضرت طالوت اور ان کا لشکر جالوت کے مقابلے میں نکلا. بڑی فوج ہے، بڑی تیاریوں کے ساتھ آئی ہے. حضرت طالوت نے اور ان کی فوج نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں، اللہ ہم کو صبر کی بارش ہم پر نازل کر دے، صبر کو اونڈیل دے، صبر سے نہلا دے، ہمیں اتنا صبر دے، اتنی مضبوطی دے، اور ہمارے قدم کو جما کے رکھ، اور ہمیں اپنے دشمنوں پر تو ہمیں مدد عطا فرما. دعا کی. آگے قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ادھر دعا کی اور ادھر جنگ ہوئی. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ. جالوت کے لشکر کو شکست دے دی حضرت طالوت نے اور ان کے فوجیوں نے. اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ان کی فوج میں ایک عام فوجی کی حیثیت سے لڑ رہے تھے، انہوں نے جالوت کو قتل کیا. وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ. حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا. تو دعا وہ چیز ہے میرے بھائی جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے. دعا وہ چیز ہے جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، دنیا کی ساری امیدیں ٹوٹ جائیں، دنیا میں کوئی ہمارا پرسان حال نہ ہو، اس وقت بھی دعا ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ڈھارس بتاتی ہے. نبی کے دور میں ایک عورت تھی، خولہ بنت ثعلبہ. ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کر دیا. دور جاہلیت میں ایک دستور تھا کہ شوہر اگر کبھی بیوی سے غصے میں زہار کر لے، یعنی غصے میں اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے، اگر اس طریقے کا جملہ شوہر بول دے تو بیوی ہمیشہ کے لیے شوہر کے لیے حرام ہو جاتی. حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا. اللہ کے رسول کے پاس آئیں، یا رسول اللہ میرے ساتھ ایسا ایسا مسئلہ ہے، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے اور میں بہت مجبور ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے ساتھ، کوئی سولوشن نکالیں، کوئی راستہ نکالیں آپ. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا، اسلام کے اندر بھی یہ ایز اٹ از برقرار ہے. اسلام نے اس کے اندر کوئی موڈیفیکیشن، کوئی چینجنگ نہیں کی ہے. تمہارے شوہر نے زہار کر لیا، تم حرام ہوگی، جا سکتی ہو تم یہاں سے. وہ جھگڑ رہی ہے، وہ بحث کر رہی نہیں ہے. اللہ کے رسول کوئی راستہ تو نکالیں آپ. میں کہاں جاؤں گی، کس کے
مجھے کون پھر رکھے گا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے. وہ بحث کر رہی ہے, وہ نبی سے لڑ رہی ہے, نبی اس کی بات نہیں سن رہے. پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ میں ہر طرف سے مایوس ہو گئی ہوں, تیری بارگاہ میں آئی ہوں, اب تو میری مشکل کا حل نکال, میں تیری بندی کہاں جاؤں گی؟ اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دیتا ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اے نبی, اللہ نے اس عورت کی آواز کو سن لیا. اے نبی, اللہ نے اس عورت کی صداؤں کو سن لیا جو آپ سے آ کر کے بحث کر رہی تھی, اور اللہ آپ دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. اللہ سب کچھ سننے والا, جاننے والا ہے. اللہ تو وہ ہے میرے بھائی. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں گھر کے کونے میں بیٹھی تھی, وہ عورت نبی سے جو بحث کر رہی تھی, کیا گفتگو کر رہی تھی, میں سن نہیں پائی. اللہ تعالیٰ جو اپنے عرش پر مستوی ہے, اس اللہ نے اس عورت کی ساری گفتگو سن لی. اس اللہ کا سننا کیسا ہے, اس اللہ کا علم کیسا ہے, اس اللہ کی قدرت کیسی ہے. تو بھائیو, دعا کو ہلکے میں نہ لو. دنیا کے سارے نیٹ ورک جہاں کام نہ کریں وہاں دعا کام کرتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں, ظاہر ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں, سمندر کے اندھیرے میں, رات کے اندھیرے میں, مچھلی کے پیٹ میں, دنیا کا کوئی نیٹ ورک, دنیا کا کوئی کوریج وہاں کام نہیں کرے گا, مگر وہاں ایک نیٹ ورک کام کرتا ہے, اور وہ ہے رب العالمین کا نیٹ ورک, وہ ہے مالک الملک کا نیٹ ورک, وہ رب العالمین کی قدرت وہاں کام کرتی ہے. فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان تین اندھیروں میں, مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں, سمندر کے اندھیرے میں, اور اس رات کے اندھیرے میں یونس نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. تو جاتے جاتے آخری گفتگو کر کے بات ختم کرتا ہوں. دعا کی شرطیں کیا ہیں؟ دعا کی شرطیں کیا ہیں, دعا کے آداب کیا ہیں؟ جلدی جلدی بات ختم کر لیں. یاد رکھیں کہ دعا کے اندر 7 چیزیں موٹی موٹی جان لیں کہ 7 چیزیں کنڈیشن ہیں دعا کے اندر, ضروری ہے, ان کے بغیر دعا ہماری قبول نہیں ہو سکتی. سب سے پہلی چیز, دعا جب بھی آپ کریں اللہ سے کریں, توحید کے بغیر دعا نہیں قبول ہوگی. یہ آپ یقین رکھیں, عقیدہ رکھیں, ایمان رکھیں کہ ہمیں اللہ ہی سے دعا کرنا ہے, اور ساتھ میں یہ عقیدہ بھی رکھنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا, اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا. یہ عقیدہ رکھ کے آپ اللہ سے دعا کریں. دوسری چیز, جلدی نہ کریں. جلدی نہ کریں. آپ دعا کر رہے ہیں, آپ کو اگر دعا قبول نہیں ہو رہی, کوئی حکمت ہوگی, کوئی مصلحت ہوگی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو ابھی نہ دینا چاہ رہا ہو جو آپ مانگ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ابھی دے دے تو آپ کے حق میں وہ چیز بری ثابت ہو جائے. بعض سلف کے بارے میں منقول ہے, انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں تیری راہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں, غزوے میں جانا چاہتا ہوں, میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی, دعا قبول نہیں ہوئی, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ دماغ میں بات ڈالی گئی کہ یہ جنگ میں نہ جانا ابھی فی الحال تمہارے حق میں بہتر ہے, اس لیے کہ جنگ میں تم گئے تو تم قیدی ہو جاؤ گے, اور جب قیدی ہو جاؤ گے اور قید میں تم کو ٹارچر کیا جائے گا, تم اسلام چھوڑ کے نصرانی اور عیسائی بن جاؤ گے. تو بھئی اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ہمارے سلیکشن سے تو بہتر ہے نا. اللہ تعالیٰ جو ہمیں دے رہا ہے, جو اس کا انتخاب ہے, جو اس کی چوائس ہے, وہ ہماری چوائس سے تو بہرحال بہتر ہو. تو دعا میں جلدی نہ کریں میرے بھائی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ شر کی دعا نہ کریں, کوئی غلط چیز کی دعا نہ کریں, کسی حرام کام کی دعا نہ کریں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں حضور قلب کے ساتھ دعا کریں, حضور قلب کے ساتھ دعا کریں, دل حاضر ہو, ایسا نہ ہو کہ ہم دعا کر رہے ہیں اور دماغ ہمارا کہیں اور ہے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں, اللہ سے بہتر گمان رکھیں, اس امید کے ساتھ دعا کریں اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ ضرور دعا قبول کرے گا. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ کمائی کو اپنی حلال کریں, حرام کمائی والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, بڑا طویل سفر کر کے اللہ کا بندہ آتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. اسی لیے اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا اطب مطعمک, اپنی کمائی کو, جو تم کھانا کھا رہے ہو اس کھانے کو حلال کرو, تو جب دعوت تک تمہاری دعا قبول ہو جائے. اور ساتویں چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم جب دعا کریں تو ہم یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا. شک نہ ہو, تردد نہ ہو, تذبذب نہ ہو, ڈاؤٹ نہ ہو, کنفیوژن نہ ہو, یقین ہو کہ اللہ ہماری دعا ضرور کرے. دعا کے کچھ آداب بھی ہیں. جب دعا کریں پہلے اللہ کی تعریف کریں, اور تعریف کرنے کے لیے سورہ فاتحہ سب سے بیسٹ ہے. دعا کے شروع میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں,
پھر نبی پر درود پڑھ لیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے دعا میں نبی پر درود پڑھنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اللہ کی تعریف کریں, نبی پر درود پڑھیں, اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگے, جو دعا کرنا ہے دعا کریں, اور دعا میں 3 بار چیزیں مانگیں. یہ بھی نبی کا طریقہ تھا, ایک سوال آپ 3 بار کرتے تھے. قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں, بہتر ہے دعا کے آداب میں سے. ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. دعا کی قبولیت کے اوقات تلاش کریں کہ کن اوقات میں دعا قبول ہے. جیسے جمعہ کا دن ہے, جمعہ کے دن کوئی قبولیت کی گھڑی ہے, اس کی وضاحت نہیں کی گئی حدیثوں کے اندر, لیکن کوئی ہے قبولیت کی گھڑی, اس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے. جمعہ کے دن خوب دعا کریں, ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑی ہمیں مل جائے. آج کل رمضان کا مہینہ ہے, سحری میں ہم اٹھ ہی جاتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے, 15 منٹ پہلے. وہ ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے. صبح سحری کے پہلے جلد سحری سے فارغ ہو جائیں. اب سحری سے لے کر کے فجر کے بیچ کا جو وقت ہے اس کو ضائع نہ کریں, اس کو بستر پہ لیٹنے میں وضو کر کے بیٹھ جائیں, اللہ سے خوب دعا کریں. وہ سحر کا وقت ہے, صبح کا وقت ہے, سہانا وقت ہے, قبولیت کا وقت ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, افطار کے پہلے صرف جو ہے وہ افطار کے دسترخوان پر توجہ نہ ہوا. دسترخوان پہ تھوڑا 15 منٹ پہلے بیٹھ جائیں. اپنے بچوں کو لے کر کے ساتھ میں دعا کریں. بچے بھی آپ سے دعا کرنا سیکھیں, عورتیں بھی سیکھیں دعا کرنا آپ سے. تو دعا کے یہ جو اوقات ہیں, قبولیت کے اوقات ہیں, ان کو تلاش کریں. اسی طریقے سے دعا میں گڑ گڑائیں اللہ سے, روئیں اللہ سے, اللہ سے ایسے انداز میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رونے اور گڑ گڑانے پر اللہ رب العالمین رحم کرے اور آپ کی دعا قبول کرے. اسی طریقے سے جب دعا کریں اللہ سے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ خشوع اور خضوع ہو, جھک کر کے, تکبر کے ساتھ نہیں, گھمنڈ کے ساتھ نہیں. یہ اس انداز سے نہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے لینا, بھائی اللہ کی مرضی, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا, روک دے کوئی دے نہیں سکتا. تو ہمیں ضرورت ہے ہم گڑ گڑائیں, ہم خشوع اور خضوع اپنے اندر پیدا کریں. تو یہ دعا کے چند آداب ہیں, ان کا لحاظ رکھیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں دعا کی توفیق عطا فرمائے, اور رمضان میں روزے کی حالت میں کثرت سے ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق دے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں پروردگار ان کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں, جو اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور جو لوگ موجود ہیں اللہ ان کو ایمان پر زندگی نصیب فرمائے, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس وبا سے, اس وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمیں ہر قسم کی مصیبت سے, ہر قسم کی تکلیف سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.